ناظرین، حضرت ابراہیم بن ادھم کے حالات زندگی، واقعات اور اقوال پر مشتمل ویڈیو کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہیں۔ پارٹ 1 میں ہم نے آپ کو ان کے والدین کا عقل کو حیران کر دینے والا واقعہ، پیدائش اور پھر بادشاہت ترک کر کے خدا کی راہ میں زندگی وقف کرنے کا بتایا۔ سلسلے کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے محل کو خیر باد کہا اور یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ مکہ پہنچے اور وہاں حضرت سفیان ثوری، حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت ابو یوسف غسولی سے استفادہ کیا۔ آپ کا شمار مشائخ عظائم اور حضرت خواجہ فضیل بن عیاض کے اکابر خلفاء میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو خواجہ عمران بن موسیٰ، شیخ منصور سلمہ جیسی شخصیات سے فیضیاب ہونے کا موقع بھی ملا۔ آپ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل سے بھی علم و معرفت کی منازل طے کی۔ آپ ایک مرتبہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں موجود تھے۔ بعض لوگوں نے حقیر انداز میں دیکھا، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ نے آپ کو سیدنا کہہ کر مخاطب کیا اور اپنے نزدیک جگہ دی۔ لوگوں نے سوال کیا کہ کیا انہیں سرداری حاصل ہوئی ہے اور کیسے ہوئی ہے؟ تو حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا، ان کا مکمل وقت ذکر و اذکار اور وظائف میں گزرتا ہے اور ہم دنیاوی مشاغل میں بھی حصہ لیتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم اکثر 3 یا 5 روزے افطار کرتے، وہ بھی سبز کائی سے، انتہائی کم سوتے، پیوند شدہ کپڑے پہنتے اور ننگے پاؤں چلتے۔ آپ کھیتوں میں کام کر کے اور باغ کی رکھوالی کر کے روزی کماتے۔ جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو جاتے تو کسی کو کھیت والے کے پاس بھیجتے اور جب وہ اجرت لے کر آ جاتا تو اسے بانٹ دیتے۔ آپ اپنے صاحبان سے اکثر کہتے تھے کہ کھانے کی تلاش اس لیے کرنی چاہیے کہ اس سے رات کا قیام اور صبح کا روزہ رکھا جا سکے۔ ایک بار آپ جنگل سے گزر رہے تھے، ایک شخص ملا اور باتوں میں لگانے لگا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے اور اس وقت آپ کے پاس 4 سکے تھے۔ فوراً انہیں پھینک دیا اور ارادہ کیا کہ وہ ہر میل پر 400 نفل ادا کریں گے۔ یہ جنگل عبور کرتے ہوئے انہیں 4 سال لگ گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ اس دوران برابر انہیں رزق پہنچتا رہا۔ روایت ہے کہ ایک صحرا سے آپ کا گزر ہوا، اسی دوران ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو اسم اعظم سکھایا۔ اسم اعظم جانتے ہی آپ پر عرش سے لے کر فرش تک تمام چیزیں روشن ہو گئیں۔ پھر وہاں حضرت خضر علیہ السلام آئے اور کہا، اے ابراہیم، میرے بھائی الیاس نے تمہیں اسم اعظم سکھایا ہے اور میں خضر ہوں اور تمہارا دوست بن کر رہوں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے لیے فرمایا، طریقت کے تمام علوم کی کلید حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ منقول ہے کہ سلطنت ترک کرنے کے بعد آپ ایک دریا کنارے بیٹھے تھے۔ کچھ وزراء اور محل کے خاص افراد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دوبارہ سلطنت سنبھالنے کی درخواست کی۔ آپ کے ایک ہاتھ میں سوئی تھی، آپ نے اسے دریا میں پھینکا اور ان سے کہا کہ تمہارے پاس طاقت اور سارے وسائل ہیں، دریا سے میری سوئی نکال کر دکھاؤ۔ وہ سبھی خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت ابراہیم نے مچھلیوں کو کہا کہ میری سوئی لے کر آؤ۔ سبھی مچھلیاں منہ میں چاندی کی سوئی تھامے سطح پر آ گئی۔ ایک مچھلی کے منہ میں آپ کی سوئی تھی۔ آپ نے اپنی سوئی پکڑی اور مچھلیوں کو واپس بھیج دیا۔ پھر ان سے فرمایا، ہماری حکومت اب سارے جہان پر ہے، ہمیں بل کی ضرورت نہیں۔ ایک اور واقعہ آپ سے منسوب ہے کہ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے، ان کے ساتھ آپ کا بیٹا بھی تھا جو تخت نشین تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو محبت سے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور باتیں کرنے لگے۔ اسی دوران ایک غیبی آواز آئی، جو ہمارے حسن و جمال کے عاشق ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ الفاظ سننے کی دیر تھی کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رونے لگے اور توبہ کی اور کہا، اے خدا، اس چیز کو اٹھا لے جس کی وجہ سے ابراہیم تجھ سے غافل ہو گیا۔ کہتے ہیں اسی وقت ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔
ناظرین، حضرت ابراہیم بن ادھم کا ایک اور سبق آموز واقعہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ آپ ان دنوں بیت المقدس میں موجود تھے۔ ایک رات نماز عشاء پڑھ کر فارغ ہوئے، لیکن مسجد میں ہی ٹھہرے رہے۔ کچھ رات بیتی تو 2 فرشتے نیچے اترے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک نے کہا دوسرے سے کہ مجھے کسی انسان کی خوشبو آ رہی ہے۔ دوسرا فرشتہ بولا یہ ابراہیم بن آدم ہے۔ پہلے نے استفسار کیا ابراہیم بلخ کے رہنے والے؟ دوسرے نے جواب دیا ہاں وہی۔ تبھی پہلے فرشتے نے کہا انہوں نے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے بڑی مشقتیں برداشت کی، مصیبتوں اور مشکلات کے باوجود صبر سے کام لیا ہے، حتیٰ کہ اللہ نے انہیں مرتبہ ولایت عطا کر دیا۔ صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے انہوں نے وہ مرتبہ کھو دیا۔ دوسرے فرشتے نے پوچھا ان سے کیا غلطی سرزد ہوئی؟ تو پہلے فرشتے نے جواب دیا حضرت ابراہیم بن ادھم بصرہ میں تھے تو انہوں نے ایک بار ایک کھجور فروش سے کھجوریں خریدی اور کھجوریں لے کر جب واپس پلٹنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ زمین پر کھجور کا ایک دانہ گرا پڑا تھا۔ انہوں نے سمجھا شاید یہ ان کے ہاتھ سے گرا ہے، لہٰذا انہوں نے اسے اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا۔ دراصل کھجور کا دانہ ان کے ہاتھ سے نہیں گرا تھا بلکہ کھجور کے ٹوکرے سے گرا تھا، اور جو ہی وہ کھجور ان کے پیٹ میں پہنچی ان سے مرتبہ ولایت واپس لے لیا گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جو دروازے کی اوٹ سے سب سن رہے تھے، روتے ہوئے مسجد سے باہر نکلے اور اس پریشانی اور بے چینی کے عالم میں بیت المقدس سے بصرہ روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر ایک کھجور فروش سے کھجوریں خریدی اور پھر اس کھجور فروش کے پاس گئے جس سے پہلے کھجوریں خریدی تھی، اسے کھجور واپس کی اور ساتھ سارا واقعہ بھی بیان کیا، اور آخر میں اس سے معافی مانگی کہ غلطی سے تمہاری ایک کھجور کھا لی تھی، لہٰذا مجھے معاف کر دینا۔ اس کھجور فروش نے انہیں کھلے دل سے معاف کر دیا اور پھر رو پڑا کہ حضرت کو ایک کھجور کی وجہ سے اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بصرہ سے پھر بیت المقدس پہنچے اور مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ جب رات کافی بیت گئی تو آپ نے دیکھا کہ 2 فرشتے آسمان سے اترے۔ ان میں پھر وہی مکالمہ ہوا۔ ایک فرشتے نے کہا یہاں ابراہیم بن ادھم موجود ہیں جن سے منصب ولایت لے لیا گیا تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے اپنے فضل سے وہی مقام عطا فرما دیا ہے۔ ایک اور واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ آپ ایک شہر میں گئے اور مسجد میں جا کر رکے۔ عشاء کی نماز ہو چکی تھی تو امام مسجد نے مسجد سے جانے کا کہا۔ سخت سردی کا موسم تھا۔ آپ نے کہا میں مسافر ہوں، رات یہی رکوں گا۔ امام مسجد نے کہا مسافروں کا تو یہ حال ہے کہ مسجد کی قندیلیں اور قالین چوری کر کے لے جاتے ہیں، میں تو کسی کو مسجد میں ٹھہرنے نہیں دوں گا، چاہے ابراہیم بن آدم ہی کیوں نہ آ جائے۔ آپ نے فرمایا میں ابراہیم بن آدم ہی ہوں۔ امام مسجد بولا تمہارے لیے جاڑے کی شدت ہی بہت ہے، اس پر جھوٹ کا اضافہ نہ کرو، بس بہت باتیں کر چکے۔ اس کے بعد امام مسجد حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد سے باہر حمام کے تنور تک چھوڑ آیا اور چلا گیا۔ حضرت ابراہیم بن آدم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہاں حمام میں آگ جلانے والا ایک شخص موجود تھا، سوچا اسی کے پاس چل کر رات بسر کرنی چاہیے۔ میں اس کے پاس پہنچا اور سلام کیا۔ وہ شخص موٹا کرتا پہنے ہوئے تھا، اشارے سے مجھے بٹھایا اور ڈرتی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھتا رہا اور اپنے کام سے فارغ ہو کر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ حضرت ابراہیم بن آدم نے کہا میں نے سلام کب کیا تھا اور جواب اب دے رہے ہو؟ وہ شخص بولا میں کسی کا نوکر ہوں، مجھے خوف ہوا کہ تمہارے جواب میں مشغول ہو کر میں خیانت کا مرتکب نہ ہو جاؤں۔ حضرت نے پوچھا دائیں بائیں کیوں دیکھ رہے تھے؟ ملازم بولا موت سے ڈرتا ہوں، معلوم نہیں ادھر سے آ جائے یا ادھر سے آ جائے۔ حضرت ابراہیم نے دریافت کیا کہ روزانہ کتنی مزدوری کر لیتے ہو؟ حمام کا ملازم بولا 1 درہم اور 1 دانگ کی۔ آپ نے پھر پوچھا ان پیسوں کا کیا کرتے ہو؟
اس نے جواب دیا ایک دانگ سے میرے اہل و عیال کی خوراک فراہم ہوتی ہے اور 1 درہم اپنے ایک مرحوم بھائی کی اولاد پہ خرچ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم ادھم نے کہا کیا وہ تمہارا حقیقی بھائی ہے؟ ملازم نے جواب دیا میں نے اس سے خدا کے لیے دوستی کی تھی، اب وہ انتقال کر گیا تو اس کی اولاد کی پرورش کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی دعا مانگی ہے جو قبول ہوئی ہو؟ وہ شخص بولا 20 سال سے میں ایک دعا کرتا ہوں جو اب تک پوری نہیں ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ سنا ہے عرب میں ایک شخص ہے جو عابدوں اور زاہدوں میں بلند مرتبہ ہے، اسے ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ میں اس کی زیارت کروں اور اسی ولی اللہ کے سامنے مجھے موت آئے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بولے اے میرے بھائی تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی اور ابراہیم بن ادھم کو تیرے پاس بھیج دیا۔ یہ سن کر حمام کا ملازم خوشی سے اچھل پڑا اور حضرت سے معانقہ کیا۔ اس وقت اس نے اللہ سے دعا کی یا اللہ تو نے میری تمنا پوری فرمائی، میری دعا کو قبولیت سے نوازا، اب میری روح کو بھی قبض فرما۔ چنانچہ وہ فوراً انتقال کر گیا۔ روایت ہے کہ کسی نے آپ سے ایک صاحب وجد اور عبادت اور ریاضات میں مشغول رہنے والے نوجوان کی بہت تعریف کی۔ اشتیاق ملاقات میں آپ اس کے ہاں پہنچے اور 3 یوم کے لیے مہمان رکھنے کی استعداد کی، اور جب آپ نے 3 یوم میں اس کے احوال کا مطالعہ کیا تو محسوس ہوا کہ اس کے جتنی تعریف سنی تھی اس سے کہیں زیادہ بہتر ثابت ہوا، اور یہ دیکھ کر آپ نے نادم ہو کر فرمایا کہ ہم تو اس قادر کاہل وجود ہیں اور یہ شب بیداری کرتا ہے۔ لیکن پھر آپ کو یہ خیال آیا کہ کہیں یہ ابلیس کے کسی فریب میں مبتلا تو نہیں ہے، اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ رزق حلال استعمال کرتا ہے یا نہیں، اور جب آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ اس کی روزی حلال نہیں ہے پھر آپ نے اسے اپنا مہمان بننے کو کہا، اس کو ہمراہ لے آئے اور کھانا کھلایا، لیکن اس کے بعد اس کی پہلی سی حالت باقی نہ رہی، اور جب اس نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا تو فرمایا کہ تجھے رزق حلال حاصل نہ ہونے کی وجہ سے شیطان کی کار فرمائیاں جاری تھیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمام ریاضات اور عبادات کا تعلق صرف رزق حلال پر موقوف ہے۔ آپ کی کرامات بہت مشہور تھیں۔ ایک بار آپ دریا کنارے پہنچے اور اسے پار کرنے کے لیے ملاح کو کشتی لانے کا کہا۔ اس نے کرایہ مانگا تو آپ نے ریت مٹھی میں بھر کر اس کی جھولی میں ڈال دی، لیکن جب اس ملاح نے دیکھا تو وہ سونا تھا۔ جب آپ نے بادشاہت ترک کی تو رزق حلال کے لیے مختلف کام کیے۔ ایک بار لکڑیاں کاٹ کر لے کر جا رہے تھے کہ بلغ کے ایک امیر زادے نے آپ پر طنز کیا۔ آپ نے لکڑیوں کا گٹھا نیچے رکھا تو وہ سارا سونے کا ہو چکا تھا۔ ایک دن کسی پہاڑ پر بیٹھے اپنے دوستوں سے کہہ رہے تھے کہ اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی پہاڑ کو چلنے کا کہیں تو وہ چلنے لگ پڑے۔ آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ نے اسے مخاطب ہو کر کہا اے پہاڑ رک جا، میں نے تمہیں چلنے کا حکم نہیں دیا، میں ایک مثال کے طور پر بیان کر رہا تھا۔ ایک اور معروف روایت آپ سے جڑی ہے۔ آپ ایک بار آرام فرما رہے تھے کہ کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک فرشتہ ہاتھ میں ایک فہرست پکڑے کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ ان افراد کی فہرست ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے وہ ساری لسٹ دیکھی لیکن انہیں اپنا نام نظر نہیں آیا۔ آپ بہت حیران ہوئے۔ اگلے دن وہ فرشتہ دوبارہ حاضر ہوا اور اب کی بار اس کے ہاتھ میں ایک نئی فہرست تھی۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ ان کے نام ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ جب آپ نے وہ کاغذ دیکھا تو آپ کا نام سب سے اوپر تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ خدا کی تمام مخلوقات کو بزرگ رکھنا اور اپنا آپ خدا کے حوالے کرنا تصوف ہے۔ باطل چیز کی طرف زیادہ دیکھنا دل سے معرفت حق لے جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں حرص و طمع کی قلت راست بازی اور پرہیزگاری پیدا کرتی ہے، جبکہ اس کی کثرت سے غم اور بے قراری حاصل ہوتی ہے۔
آپ کا مشہور قول ہے کہ جب گناہ کا ارادہ کرو تو خدا کی بادشاہت سے باہر نکل جاؤ۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے تمام کام ایک طرف چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لو۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا مخلص محب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کے آخری ایام اور وصال کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ اب زندگی کے آخری دنوں میں آپ کہیں چلے گئے، کہاں گئے کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ آپ کی تاریخ وفات پر بھی اتفاق رائے نہیں ہے۔ شنید ہے کہ 260 سن ہجری کے آس پاس آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کے انتقال کے بعد پورے عالم نے یہ ندا سنی کہ آج دنیا کا امن فوت ہو گیا ہے۔ آپ کے مزار کے حوالے سے بھی کوئی مصدقہ معلومات نہیں ہے۔ بعض حضرات کے مطابق آپ کا مزار بغداد شریف میں ہے، کچھ کے خیال میں آپ ملک شام میں مدفون